السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، جمعرات کی تذکیر، تھرسڈے تذکیر کے ایک خصوصی نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال۔ میں اس نشست کو خصوصی نشست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند کی مہاراشٹرا حلقے کی طرف سے 4 ستمبر سے لے کے تو 13 ستمبر تک ایک خاص مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کونو انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ اور یہ تھیم یا یہ مرکزی موضوع جہاں سے اخذ کیا گیا ہے وہ سورہ صف کی آخری آیت ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس نشست میں کونو انصار اللہ کے ضمن میں اور اس آخری آیت کی تفسیر بتانا آپ کے سامنے مقصود ہے۔ مولانا صاحب اس کی آپ کے سامنے تلاوت کریں گے اور اس کی ترجمانی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا یہاں ایک بات میرے خیال سے ناظرین جاننا چاہیں گے، اور جو بہت سننے میں یا سمجھنے میں شاید کچھ لوگوں کو تھوڑا سا مغالطہ ہو، کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ میرے مددگار بن جاؤ، تو اللہ کو بندوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ خود قادر مطلق ہے اور وہ جو چیز چاہتا ہے اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اس سے مراد صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ قرض حسنہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے دو پہلو نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گویا اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، جو بلا بلا کر کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو ہمیں وہ نیکی ملے گی۔ دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہمیں نبی کی مدد کرنی ہے اور نبی اللہ کا ہے، تو گویا جھنڈا اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، ہم نبی کی مدد کریں گے دین کے توسط سے تو گویا اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ دونوں پہلو نکلتے ہیں، اور بعض احادیث سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا کہ تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، کپڑا نہیں پہنایا، تو وہ کہیں گے تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو اس کے پاس مجھ کو پاتے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نبی کی مدد کرتے ہیں، یا آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور دین کی مدد کرتے ہیں، تو گویا نبی کی مدد، اور نبی کی مدد گویا اللہ کی مدد ہے۔ تو گویا اللہ نے واسطے کو ختم کر کے ڈائریکٹ اپنی مدد کو گویا کہ دکھایا ہے کہ ہمارے دین کی مدد گویا ہماری مدد ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا اعزاز ہے اور ایک موقع دیا ہے ایمان والوں کو
کہ وہ اس اعزاز کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائے اور کوشش کرے کہ وہ دین کی مدد کر کے اپنے آپ کو انصار اللہ جو ہے کا اعزاز سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، انصار اللہ کا اعزاز۔ جی جی۔ اور مجھے مطلب جب ہم سورہ صف کو کلیتاً دیکھتے ہیں مولانا، تو میرے خیال سے اس آیت کا تعلق اس پچھلی آیت سے جو پہلے رکوع کے اندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو میرے خیال سے وہاں پہ بھی جو غلبہ دین کی جو بشارت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ میرا دین غالب ہونے والا ہے، تو اس غلبہ دین کے لیے ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردستی اس دین کو جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ غالب ہونا نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ پھر وہ جو امتحان کی جو بات ہے وہ امتحان کی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو وہاں پہ بھی غلبہ دین اور اقامت دین کے لیے جن افراد کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کی کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، میرے خیال سے یہاں انصار اللہ سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا، اور جو نفوس قدسیہ تھیں وہ انبیاء کے ساتھ ہو گئی، اور جو نفوس قدسیہ نہیں تھی وہ انبیاء سے دور رہی۔ بہرحال اللہ کے دین کو غلبہ نصیب ہوا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ اگر آج ہم انصار اللہ بن جائیں، اللہ کے مددگار بن جائیں، اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں، تب تو گویا کہ اس غلبے کا ایک حصہ ہم ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے شامل ہونے یا نہ ہونے سے اللہ کے پلان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم شامل ہو جا رہے ہیں تو گویا میرا نام فہرست میں آ جائے گا، تو گویا ہم بھی اللہ کے مددگار ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی اسلام کی جو پوزیشن ہے مسلمانوں کی، اسلام تو نہیں بلکہ اسلام تو اپنے جس طریقے سے اللہ نے بھیجا ویسی ہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی وجہ سے جو بدنامی ہے یا ہم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر کے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دین کا غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ دین کا غلبہ ہوا، اور ایک زمانے تک مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ دنیا پہ برسر اقتدار رہے، اور اب بھی پورا امکان ہے۔ احادیث کی روشنی میں صاف یہ ظاہر ہے، معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کو پھر غلبہ نصیب ہوگا۔ ایک بات اور مومن بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کو غلبہ نصیب ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہ دین غالب ہو ہی جائے، ہماری کوشش درکار ہے، بلکہ تواریخ میں یہ آتا ہے کہ جتنی مشقتیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے برداشت کی ہے، شاید ہی کسی امت نے برداشت کیا۔ یہ حواریین جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے مددگار اور اللہ کے مددگار بننے والے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 12 تھے، اور ایک گروہ جو انکار کر گئے تھے، انہوں نے ان کو بہت ستایا، بے انتہا مشقتیں دی۔ انہی کے گروپ کا ایک حصہ ہے جو اصحاب کہف ہے، اور انہی کے گروپ کے بعض وہ حصے ہیں جن کو بہت سارے عیسائیوں نے ستایا، مارا، پیٹا۔ آخر میں کوئی بادشاہ آیا تھا، وہ بادشاہ آ کر کے عیسائی ہو گیا، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کچھ رحم و کرم کا ہوا، لیکن تقریباً 300 سال لگے۔ اس غلبے کو حاصل کرنے میں 300 سال لگے۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کام شروع کیا ہے اور ہماری نظروں کے سامنے وہ کام ثمراور نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، بس ہماری کوشش درکار ہے۔ اور مولانا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا ہے کہ جیسا کہ غلبہ دین تو بہرحال وہ ہونے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے، مطلب یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کہ اس دین کو غلبہ ایک روز حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے خیال سے سورہ محمد کے آخر میں کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ غلبہ دین کے لیے، اس کے اللہ کے انصار بننے کے لیے اگر تم آگے نہیں آتے ہو، تم روگردانی کرتے ہو، تو پھر اللہ تمہاری جگہ پہ کچھ دوسرے لوگ لے آئیں گے، اور وہ لوگ جو ہے اس دین کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ
ہماری بساط لپٹ کر جو ہے بازو میں نہ رکھ دے اور ایک نئی قوم آئے جو دین کی دعوت کا کام کرے۔ جی جی جی، تو یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا جو آپ نے آج پڑھی، یہ تو یہود و نصارہ کے لیے نہ، ہمارے لیے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی قطعاً ہم کو نہیں لینا چاہیے کہ جس طریقے سے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، آسمانی عذاب اور آفتیں آئیں، ویسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے گویا ہم لوگوں کی اس عذاب سے مبتلا ہونے کے لیے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ویسے بھی آخری امت ہے تو آخری امت کو اس طرح تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، لیکن امت کا جو طبقہ، جو حصہ اس طریقے سے اس روش پہ آ جائے، اس روگردانی پہ آ جائے کہ اللہ کی مددگار نہ بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور طریقہ اپنا کر کے ہمیں سائڈ کر سکتا ہے۔ اور مولانا چونکہ انصار اللہ کا ذکر چل رہا ہے، میں ناظرین کے سامنے جو ہے انصار مدینہ، جن کا نام غالباً قرآن مجید سے یہیں سے اخذ کیا گیا ہے، اور وہ تمام مدنی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کہا، اور انہوں نے جو دین کے لیے جو قربانیاں دی ہے اور ان کا جو ایثار رہا ہے، وہ ایثار اور وہ قربانیاں تو میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک اس کی مثال دوسری اور کوئی قوم لانے سے قاصر ہے۔ جی جی، اور تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو انصار کہا۔ تو میں صرف دو باتیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا جب بہت سارے مہاجرین، آپ یقین جانیے کہ کتنے سارے صحابہ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور ان کو ان کی باز آباد کاری کرنا، ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایک مدنی صحابی ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا، اور انہوں نے نہ صرف ان کو اپنا بھائی بنایا، انہوں نے اس کے بعد میں یہ کیا کہ اپنے گھر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ خود کو رکھا، دوسرا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔ ان کی جو تجارت تھی، جو بزنس تھا، اس بزنس کے دو حصے کیے۔ اگر ان کی زراعت کی زمین تھی تو زراعت کی زمین کے کھیت کے دو حصے کیے، باغات کے دو حصے کیے، ایک حصہ باغ کا جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دیا اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کا حصہ نہیں دیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کا حصہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں جو ہمارے شرعی وارث ہوتے ہیں ہمارے والد کے۔ اور آج نہ جانے دنیا بھر کی کورٹوں میں کتنے سارے مقدمات صرف جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کے اوپر جاری و ساری ہے مسلمانوں کے درمیان۔ تو کہاں تو مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے کہ وہ اپنے شرعی ورثہ کی جو ہے ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے، اور کہاں وہ انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے کہ جن کا حق کچھ نہیں بنتا تھا، صرف اسلامی حمیت کی خاطر اور اسلامی اخوت کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں آدھا حصہ دیا، اور یہاں تک کہ اپنے بزنس، اپنی تجارت میں آدھا حصہ ان کو دے دیا۔ اور اس سے بڑھ کر مولانا جو بات سب میں زیادہ مطلب میں نے جب اس کو پہلی مرتبہ پڑھا تو میں اشش کر اٹھا کہ بہت سارے صحابیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جن کی ایک سے زائد ازدواج تھی، ایک سے زائد عورتیں تھیں، بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر مکی بھائی سے کہا کہ میں ان دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے وہ دونوں بیویوں کو ان کے سامنے حاضر کیا اور کہا کہ اس میں سے تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دوں گا اور تم اس سے نکاح کرو۔ تو یہ اس قسم کا ایثار، اس قسم کی قربانی کرنے کے بعد میں انصار مدینہ نے اللہ کے راستے میں نصرت یا انصار بننے کا جو معیار قائم کیا، جو بینچ مارک ہے، وہ ہمارے لیے بینچ مارک ہے، اور ہم تو اس سے بہت کوسوں دور ہیں۔
تو آج ہمارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، دین حق کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے اگر اس قدر ایثار اور قربانی ہم نہ بھی کر سکیں تو حتی الامکان ہماری جو وسعت ہے اس حد تک ہم اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال، یہ تمام چیزیں جو ہے اس غلبہ دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے کم سے کم ہم لگا سکتے ہیں۔ موین بھائی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اس سے نکالا کہ ان لوگوں کو انصار کہے جانے کے لیے جو پیمانہ تھا بہت ہی اوپر کا پیمانہ تھا، یعنی صرف یعنی اپنی ذاتی جو عبادات ہیں وہ کافی نہیں ہے انصار ہونے کے لیے۔ جی جی۔ تو انصار ہونے یعنی وہ جو انصار کہے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اب ہم اگر وہ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو ذاتی عبادت ہے جس کا کرنا ضروری ہے، ایسے نہیں کہ نماز نہ پڑھی جائے، روزہ، یعنی ذاتی عبادتیں جو ہے وہ تو ضروری ہیں، فرائض جتنے اس سے کسی سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن مددگار کسی کو اسی وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ کسی کام میں ہاتھ بٹائے۔ جی۔ اب اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ خدا کا حکم دنیا میں نافذ ہو۔ جی۔ اگر خدا کا حکم نافذ کرنے میں ہم ہاتھ بٹا رہے ہیں تب گویا کہ ہم انصار کہے جائیں گے۔ جی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ضروری ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، لیکن یہ میرا ذاتی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس کا ثواب مجھے ملے گا، اور نہیں کریں گے تو یہ عذاب ملے گا۔ لیکن جن چیزوں سے فلاں غریب پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ کام اللہ چاہتا ہے کہ فلاں غریب سے ظلم کو دور کیا جائے، لیکن اللہ دور کرنے کے لیے نہیں آئے گا، جی، ہمیں اللہ کا مددگار بننا پڑے گا، بالکل بالکل، اس غریب سے ظلم کو دور کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھوکا ہے جی تو اس کو کھانا اللہ چاہے تو کھلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بھوکا ہی نہیں رکھتا، جی، لیکن اگر وہ بھوکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ مصلحت ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی عبادات سے پرے ہٹ کر اس کے علاوہ اس قسم کے جو طبقہ ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں، تب جا کے جو ہے وہ اللہ کے دین کی نصرت جو ہے، اللہ کا ہم مددگار جو ہے اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ اور مولانا آج امت کی جو حالت ہے اور امت کے سامنے جو مسائل ہے وہ مسائل کا ایک انبار ہے کہ آپ گنتے چلے جائیں اور یہ تمام مسائل ہیں، چاہے وہ معاشیات سے متعلق ہو، چاہے وہ اصلاح معاشرہ سے متعلق ہو، چاہے وہ تعلیم اور تربیت سے متعلق ہو، چاہے وہ ملکی مسائل سے متعلق ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے ملی تشخص کا تحفظ ہو یا ہمارے مدارس اور مسجدوں کا تحفظ ہو، اتنے سارے مسائل ہیں۔ کیا آدمی صرف نماز پڑھ کر اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اس نے ایمان اور دین حق کا فریضہ ادا کر دیا تو پھر یہ انصار اللہ کی معنی کچھ باقی ہی نہیں رہتی؟ انصار اللہ سے اللہ تعالیٰ یقیناً یہ چاہتا ہے کہ ان تمام معاملات میں دین حق جب تک قائم نہیں ہوگا اور جب تک ان تمام مسائل کے اندر ہم مطلب جو دین حق جو تمام شعبہ جات کے اوپر محیط ہے، ہم اس کے ہر شعبے میں دین حق کے فرامین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں تبھی جا کر جو ہے وہ انصار اللہ کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا جو ہے وہ پورا ہوگا۔ دو باتیں اور میں کہنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اگر تنے تنہا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور صحیح بات ہے، تنے تنہا کوئی کیا کر سکتا ہے، انسان دنیا میں ایک دوسرے کا مددگار ہو کر کے ہی کچھ کرتا ہے۔ اور مولانا احمد پرتاپ گڑھی صاحب بہت اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، محبت سے مراد اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، تنہا کوئی انسان کیا کر پائے گا؟ صحیح۔ تو اگر ہم اور آپ تنہا نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے انصار نہیں بن پا رہے ہیں، تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ہم ساتھ دیں۔ جی جی جی۔
اور مولانا آپ نے ان کی یاد دلائی، یہ جو آپ نے شعر پڑھا تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے بغیر اسلام ممکن ہی نہیں ہے. یہ اتنا معنی خیز جملہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کما حقہ اسلام پر عمل کر سکے، اس دین کے اوپر عمل کر سکے، تو ایک اجتماعیت کے بغیر جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے. چاہے وہ دعوت کا کام ہو، چاہے شریعت کے نفاذ کا کام ہو، چاہے عدل و قسط پر مبنی ایک نظام ہو، چاہے وہ غیر سودی نظام کا قیام ہو، چاہے وہ اصلاح معاشرہ میں شادی کی جو ہے سادگی کا معاملہ ہو اور جہیز کی لعنت کے ختم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے ہماری بچیوں کے اور بچوں کے فکر کو بنانے کا معاملہ ہو. یہ تمام چیزوں مطلب کام، اتنے سارے کام پڑے ہیں اور ہمارے پاس میں افراد کی کمی ہے، قحط الرجال ہے. اور اسی لیے جو ہے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ میں جڑ جائیے. یہ کسی ایک خاص جماعت یا کسی ایک خاص شخص کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے، یہ دین اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اور دین اسلام کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو افراد ضروری ہے، ان افراد کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہے یہ نعرہ دیا گیا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. اور اسی لیے جو ہے یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد میں کیا ہوگا اگر ہم انصار اللہ بن جاتے ہیں تو آگے جو ہے قرآن مجید جو ہے اس کی تشریح فرماتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور یہ کہنا ہے کہ ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے پاس ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیت اللہ نے دیا ہے، فطری صلاحیت جو ہے. اب آدمی یا تو اس صلاحیت کو کہیں ایکسپیرینس نہیں کر پاتا ہے اور وہی لے کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کبھی کبھی چھوٹے انسان کو بڑی جگہ بڑا بنا دیتی ہے. تو ہمارے پاس اگر کوئی ٹیلنٹ ہے، کچھ صلاحیت ہے، دو چار لوگ مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو ہماری صلاحیتیں نکھر کر کے آئیں گی، پھر ہم اور کچھ کرنے کے لائق ہو جائیں گے. اور بہت ممکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ہماری جو صلاحیت ہے اگر دین کے کام میں لگے تو اللہ تعالیٰ اسے دوبالا کر دے گا. اس لیے ہمیں کسی جمعیت سے یا کسی جماعت سے جس سے ہم مطمئن جڑ کر کے اس نیت کے ساتھ جڑے کہ ہم اللہ کا کام کریں، تو گویا کہ جو کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کا ساتھ دینا یہ ہمارا دینی بھی اور اخلاقی بھی فریضہ ہے. اور مولانا اگر ہم سورۃ العصر کے وہ آخری حصے پہ آتے ہیں کہ وہاں تو عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جو 4 ناگزیر شرائط رکھے گئے ہیں، اس میں پہلا تو ایمان اور دوسرا عمل صالح ہے، لیکن تیسرا جو ہے وہ وتواصوا بالحق ہے کہ ہم کو حق کی تلقین کرنا ہے، حق کو پہنچانا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کرتے اور اس کے پاداش میں جب تک ہم مصیبت کا شکار نہیں ہوتے، تب تک جو ہے ہم جہنم سے جو ہے بچنا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں. تو یہ ہر آدمی کو جو ہے میرے خیال سے اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ بھائی میں یہ جو کام کر رہا ہوں یا میں جو اللہ کا مددگار بن رہا ہوں، میں اس لیے بن رہا ہوں کہ میں جہنم سے گلو خلاصی چاہتا ہوں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے ساتھیوں کی. تو کم سے کم آدمی اتنا تو سیلفش بنے کہ بھائی میں اپنی آخرت بنانے کے لیے جو ہے میں یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. بسا اوقات یہ جو جملہ آپ نے کہا سیلفش، وہ کبھی کبھی کام آ جاتا ہے انسان. یعنی کم سے کم اپنی بھلائی کے لیے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے. اچھا، یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے تناظر میں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدائی دور چل رہا، مکے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حج کا موسم جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے پاس جو اس زمانے میں جس طریقے سے حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، کہا کرتے تھے کہ میری مدد کرو، مجھے پناہ دو، کون مجھ کو پناہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، یہ قریش ہمیں دعوت دین صحیح سے نہیں پہنچانے دے رہے ہیں. گویا کہ ایک مفہوم میں کونوا انصار اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی کہہ رہے تھے، اور اس وقت انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ایمان قبول کیے، پھر مدینہ منورہ لے گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا،
اور اسی پیغام کو ابھی ہم دہرا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، دین کے ساتھ کیا ہوگا کہ بلکہ ہم اپنے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے ہیں دین پر عمل نہیں کر کے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور دین پر صحیح طریقے سے ہمیں چلنے میں آپ تعاون کریں اور آپ کے چلنے میں ہم تعاون کرتے ہیں، یہی اصل مقصد ہے۔ مولانا، لوگ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی مسائل سے گھری ہوئی ہے، ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت یا اپنی صلاحیتیں، یا آج ہماری معاشی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم مالی طور پر بھی جو ہے دین کا یا کسی جماعت کا تعاون نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے مجھے صرف ایک ہی بات کہنا ہے، میں ان سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس کا روٹ کاز ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور جا چکے ہیں، اور دین حق کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے جو کام ہم کو کرنا چاہیے تھا، چونکہ وہ سب کام ہم نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے جو ہے آج اتنے مسائل سے ہمارے سامنے جو ہے اتنے مسائل آن کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کا حل چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل سے دوچار نہ ہو، تو ہم کو اس سلسلے میں آج سے اور اسی وقت سے جو ہے کام شروع کرنا پڑے گا، اور ہم کو ان جماعتوں کے ساتھ میں جڑنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ میں جڑنا پڑے گا جو اقامت دین اور غلبہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی مدد اور نصرت کریں گے، جیسے کہ حوارین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ اے حضرت عیسیٰ، اے ہمارے پیغمبر، ہم اللہ کے راستے میں آپ کا مددگار بنتے ہیں، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سوال کو سن کر اور جب ان کا ساتھ دینے کے لیے کچھ لوگ تیار ہوئے، تو بنی اسرائیل، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی بعثت بھی جو ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی، یہودیوں کی طرف ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو دوسرے لوگوں پر، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے اوپر فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو یہ غالباً اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کام کریں، ہم انصار اللہ بن جائیں، اور جو لوگ اس کام میں جٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں جٹے ہوئے، تو آج نہ صحیح کل مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف ان تمام مسائل کا حل ہم کو دے گا اور ان مسائل کو ختم کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت کے جھنڈے جو ہے گاڑ دے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس اسلام کے، اس دین حق کے علم بردار بنیں گے، اور اس اسلام کے پرچم کو جو ہے وہ لہراتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے۔ تو آخر میں ہم تمام ناظرین سے ایک بار پھر اس بات کی استدعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یہ جو کونو انصار اللہ کی مہم شروع کی گئی ہے، جو پورے حلقہ مہاراشٹرا میں ہے، آپ لوگ خود بھی اس کے ساتھ میں جڑیں، آپ بھی اس جماعت کا حصہ بنیں جو اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہے، اور اپنا اور اپنے گھر والوں اور اپنے معاشرے اور ہر کسی کی نجات کا سامان مہیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔